الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون إليه أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نہایت واجب الاحترام چودھری ثاقب صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، مفتی اصغر صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین گرامی قدر، مولانا شہزاد عباسی صاحب، ارسلان کیانی صاحب، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف آیات میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان فرمایا. آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس بیان فرمایا. ایک ہے آپ کی سیرت، ایک ہے آپ کی صورت، ایک ہے آپ کا مقام اور آپ کا تقدس، اور آپ کے بارے میں ہمیں کتنا زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کتنا زیادہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ان کا بیان ہے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر ہمارے ایمان کے بارے میں ذکر ہے کہ ہم کس وقت مسلمان ہو سکتے ہیں، کون سی ریڈ لائن ہے، اگر ہم وہ کراس کر گئے تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے. سورہ حجرات کی ابتدائی آیات تلاوت کی، ان کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام یہ سکھایا گیا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اونچی آواز سے بھی آپ نے بات نہیں کرنی. یعنی اس کو بھی ایک طرح سے گستاخی کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک میں، آپ کی مجلس مبارک میں بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے جب آپ بیٹھیں. انہی آیات میں آگے فرمایا کہ آپ جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں ایسے آپ نے مخاطب بھی نہیں کرنا. اللہ رب العالمین اتنی بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتے، اور یہ ہمارے لیے قیامت تک کی تعلیمات ہیں. ہم نے ان پر عمل پیرا ہونا ہے اور آگے عمل پیرا کرنا ہے، ان کو نافذ کرنا ہے. یعنی آپ علیہ السلام کا اتنا ادب احترام کرنا ہے اور کروانا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ تمہیں کتنا زیادہ پیار ہونا چاہیے، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، وطن سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو ایمان مکمل ہے. اولا بالمؤمنین من انفسہم، جان دینی پڑے تو دے دیں، نبی پاک کی گستاخی برداشت نہ کریں. یعنی یہ ہمیں ترغیب دی گئی، ہمیں بتایا گیا. 22واں سپارہ ہے، یعنی اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. گستاخان کو ہم نے جہنم واصل کرنا ہے قانون کے ذریعے، اور جتنے ہمارے وسائل ہیں بروکار لاتے ہوئے، لیکن گستاخی کو برداشت نہیں کرنا. اور ساتھ ساتھ
اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تمہارے لیے ماؤں کا مقام رکھتی ہیں. جیسے مقام میں ماں والدہ بیان ہوا ہے احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر، کہ ماں کے کتنا حق ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بار بار کہا گیا ماں کا حق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو. یہ جو ہماری حقیقی ماں ہے اس کا اتنا حق ہے، تو جو روحانی ماں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ وہ آپ کی مائیں ہیں اور آپ نے اتنا ہی احترام ادب ان کا کرنا ہے اور کروانا ہے. اسی طریقے سے میں نے سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس میں ایک گستاخ رسول کو جواب دیا گیا. اس گستاخ نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوگی جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گی. اللہ رب العالمین نے اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا. فرمایا ہم نے آپ کے حوض کوثر عطا فرمایا اور فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اذیت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے لعنت ہے. اور اگلا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ دردناک عذاب سے مراد سزائے موت واجب القتل ہے، کہ اسے قتل کیا جائے دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین میں سے ایک مقدس فرمان پڑھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک آدمی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ آپ سے محبت نہ کرے. اب جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت من والدہ و ولدہ کیوں کہا؟ یعنی صاحب انسان کا جو بے لوث رشتہ ہے وہ والدین کے ساتھ ہے اور اولاد کے ساتھ ہے. اوپر یعنی میں ایک درمیان میں ہے آدمی چودھری ثاقب صاحب ہیں، ان کا بے لوث رشتہ اوپر سے والدین کے ساتھ ہے اور آگے ان سے نیچے لڑی ہو تو ان کی اولاد کے ساتھ. انسان کو ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. انسان اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، والد کو کوئی کہے یا والدہ کو کہے تو کہتا ہے نہیں مر جاؤں گا لیکن ان کے بارے میں گالی برداشت نہیں کروں گا. اولاد کو کوئی کچھ کہے، انسان جان دے دیتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، کسی کو زیادتی کرتا ہو برداشت نہیں کرتا. فرمایا ان سے بھی زیادہ محبت آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی. اولاد کو قربان کرنا پڑے کر دیں، والدین کو کرنا پڑے کر دیں، جان دینی پڑے دے دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت